السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دل میں تلاوت یا ذکر و اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا بہت اچھی بات ہے۔ ایسے ہی دل میں قرآن کریم کی کسی صورت کے بارے میں سوچنا، اس پہ غور کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دل میں سوچنے کو تلاوت یا وہ ذکر نہیں کہا جائے گا جو ہم سے مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جی۔ اگر کوئی زبان کے ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا اور سورہ فاتحہ پہ غور کرتا رہتا ہے، تو اس کے اس عمل کو غور کرنا تو کہا جائے گا، تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر اس کی رکعت گزر گئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر تو اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی، اس پہ واجب ہوگا کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے۔ اور اگر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھتا، فاتحہ کے اوپر غور کرتا ہے، فاتحہ کو اپنے دل سے گزارتا ہے لیکن زبان کو حرکت نہیں دیتا اس کی تلاوت کرنے کے لیے، ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا، تو اس کی چاروں رکعتیں نہیں ہوئیں، اس کو چاہیے کہ پوری نماز کا اعادہ کرے۔ یہی صورتحال ہے اذکار کی۔ اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار، یہ اذکار کرنے کے لیے اگر زبان کو حرکت دیں گے، ہونٹوں کو حرکت دیں گے تو شرعی لحاظ سے آپ کے یہ اذکار قابل اعتبار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ سوچتے رہتے ہیں، دل میں ان چیزوں کو گزار لیتے ہیں لیکن زبان سے ادائیگی نہیں کرتے تو اس کو اذکار کرنا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرنا، ان اذکار پہ غور کرنا، سورہ فاتحہ پہ غور کرنا، لا الہ الا اللہ پہ غور کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں پہ تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے، جہاں پہ ذکر کرنے کا کہا گیا ہے، وہاں پہ زبان کے ساتھ ادائیگی ضروری ہوگی، ورنہ اس کو تلاوت یا ذکر نہیں کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔